جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے. تم بھی پسند آ گئی ہو مجھے. وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی غریب لڑکی تھی جس کی دوستی یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی مایا سے ہوئی تھی. وہ مایا کے گھر اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی. مایا نے اسے ڈریس چینج کرنے کے لیے دیا تھا، پر وہ غلطی سے مایا کی جگہ اس کے بڑے بھائی شارون قادوانی کی کمرے میں چلی گئی تھی، جس کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ مافیا کنگ تھا. کپڑے چینج کرتے وہ جو ہی واش روم سے باہر نکلنے لگی، شاہرون کو دیکھ کر ڈر کر واش روم کا دروازہ واپس بند کرنے لگی تھی. پر اس سے پہلے شاہرون نے غصے سے دروازہ کھولا، پر اس پر نگاہ پڑتے ہی 20 سالہ ماروی ایک غریب گھرانے میں بڑی ہوئی تھی جہاں اس کے علاوہ اور 2 بہنیں بھی تھیں. اس نے شروع سے ہی خود کو خواہشات کا گلا گھونٹا تھا. اس کے ابا تو اسے یونیورسٹی بھی جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اس نے اپنے ابا کو منا کر ہی دم لیا تھا. آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا. وہ سادے سے لباس کے اوپر چادر اوڑھے گئی، مگر وہاں لڑکیوں کو نت نئے کپڑوں میں ملبوس دیکھ وہ کمپلیکس کا شکار ہونے لگی اور بار بار اپنی چادر کھینچ کر درست کرتی رہی. جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو لڑکیوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے منہ بنایا تھا. البتہ لڑکوں کا رویہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بے شک وہ سادہ تھی مگر دکھنے میں انتہا کی حسین تھی. اوپر سے اس کی معصومیت نے تو 4 چاند لگا دیے تھے. جیسے ہی وہ کسی بھی لڑکی کے پاس بیٹھنے لگتی وہ بار بار اپنا بیگ رکھ دیتی ساتھ والی چیئر پر کہ یہ بک ہے. ان کا یہ ظالمانہ سلوک دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. دوسری طرف جیسے ہی ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی کندھے تک آتے گولڈن بالوں والی، ہاتھوں میں بینڈز پہنے اس کے پاس سے گزر کر آگے آئی تو اس کے برعکس لوگ اسے بڑھ چڑھ کر پاس بیٹھنے کی آفر کرنے لگے تھے. کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ مایا قادوانی تھی، مشہور بزنس ٹائکون کی بیٹی. کون نہیں جانتا تھا اسے. مایا بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا چاپلوسانہ رویہ دیکھ کر اس نے منہ بنایا. دوسری طرف اس نے ماروی کو بیٹھنے اور جگہ تلاشنے کی تگ و دو کرتے دلچسپی سے دیکھا. تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی، سمجھی؟ کہیں پیچھے جا کر بیٹھو اپنی مڈل کلاس لڑکیوں کے درمیان. مائرہ نامی لڑکی جو خود بھی امیر باپ کی بیٹی تھی غرور سے اس کا بیگ نیچے پھینکتی بولی تو اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بس باہر آنے کو تھے جب وہ تھک ہار کر پیچھے جا بیٹھی تھی. تم بیٹھو نا میرے ساتھ مایا، اچھی دوستی ہو جائے گی ہمارے بیچ. وہ بال لہراتی بولی جیسے اس کو تو وہ انکار کر ہی نہیں پائے گی. ویسے بھی مایا کی گڈ بکس میں رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اور پھر اس کا بھائی شاہرون قادوانی پر تو دنیا کی سبھی لڑکیاں مرتی تھیں. کیا پتہ یہ لڑکی اسے پسند کر کے اسے بھابھی ہی بنا لے. مگر اس کی خوش فہمیوں پر اوس تب پڑی جب مایا نخوت سے بولی یو آر ناٹ مائی ٹائپ. وہ ببل چباتے پیچھے جا کر عین ماروی کے پاس پٹک کر کے بیٹھی کہ وہ ہڑبڑا سی گئی. حیرت جو تھی کہ اتنے امیر باپ کی بیٹی اس کے پاس کیسے بیٹھ گئی جیسے کوئی اپنے پاس نہ بٹھا رہا تھا. ہائے، مائی نیم از مایا اینڈ یورس. مایا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بولی جسے اس نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا. ہائے، آئی ایم ماروی. وہ ہچکچاتی ہوئی بولی. کیوٹ، جسٹ لائک یو. وہ اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ بولی. جلد ہی لیکچر اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکچر آف ہوتے ہی مایا کھڑے ہوتے بولی چلو کینٹین چلتے ہیں، اس لیکچر نے تو دماغ پکا ڈالا. وہ کہنے کے ساتھ اسے کھینچ کر کینٹین لے جا چکی تھی. ایک چھوٹا بچہ آ کر جلد ہی اس کا آرڈر لے گیا تھا. جو اس نے اپنے لیے برگر اور فرائز منگوائے تھے وہی ماروی کے لیے بھی منگوائے تھے. آپ نے 2 چیزیں کیوں منگوائیں، اتنا کھاتی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جس پر مایا کا قہقہا گونجا تھا اور وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر رہ گئی. کیا تمہیں میں ڈائناسور لگتی ہوں کہ اتنا کچھ کھا جاؤں گی؟ آف کورس تمہارے لیے آرڈر کی ہیں. اور اس کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ابھی تو ان کی دوستی بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ اتنا احسان کیوں کر رہی تھی. مگر کیوں؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہی تھی. کیونکہ تم میری دوست ہو اور اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں. وہ کندھے اچکاتی بولی. لیکن ہماری دوستی کب ہوئی؟ وہ خوشی اور اشتیاق بھری حیرت سے بولی تھی، کیونکہ مطلب پرست دنیا میں ایک یہی لڑکی اسے دوست بنانا چاہتی تھی خود سے، ورنہ باقی تو اسے منہ بھی نہیں لگا رہے تھے. ابھی تو ہوئی ہے، وہ اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے بولی جب وہ دونوں ہنس دیے. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جس پر مایا نے برگر کی ایک بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا جواب طلب نگاہوں سے.
کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں لیکن آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو آپ جیسے لوگوں کے اسٹینڈرڈ کے برابر بھی نہیں ہوں، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس تو آپ کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر بھی آپ نے مجھے ہی کیوں چنا دوستی کے لیے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مایا اس کو کیوں دوست بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس سے کئی ہائی لیول کی لڑکیاں کلاس میں موجود تھیں، جس پر وہ برگر رکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ تمہاری طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے، تم مخلص ہو لیکن وہ چائنا کا مال ہے۔ وہ نخوت برے لہجے جس پر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ یہی بات تم میں پسند ہے مجھے، تمہاری یہ پیور ہنسی۔ وہ اس کے گال پر چٹکی بھرتی بولی، جس پر اس کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، اور ایک بار پھر کینٹین میں مایا کا کہکا گونجا تھا، جسے دو حسد بھری نظروں نے قہر سے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ مایا اور ماروی کی دوستی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہوتی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتی تھیں۔ مایا کی باتوں میں زیادہ تر اس کے بڑے بھائی شاہرون کادوانی کی ذکر رہتا، جس کی وجہ سے اب تو ماروی کو بھی اس سے ملنے کا تجسس ہونے لگا تھا، مگر جیسے وہ بتاتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے اور کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے، تو اس کی روح بھی کانپ جاتی تھی، اور جو ملنے کی خواہش تھی وہ مر جاتی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور مایا نے ماروی کا سر کھایا ہوا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کے برتھ ڈے ہے اور ماروی کو لازمی اس کی برتھ ڈے میں آنا ہے، کیونکہ یہاں اس کی وہ اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دوست اور بھی تھے مگر بیسٹ فرینڈ تو وہی تھی نا، اس لیے وہ اس کو لازمی بلوانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے ترلے ڈال رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کے ابا اجازت نہیں دیں گے، جس پر مایا نے کہا، تمہارے ابا سے تو میں چٹکیوں میں اجازت لے لوں گی، تم اپنی بات کرو، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہی میری برتھ ڈے پر نہیں آنا چاہتی؟ وہ ادا سا چہرہ بناتے ہوئے بولی تھی، جس پر ماروی کو تکلیف ہوئی تھی، اس نے اور فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے مایا، حقیقت یہی ہے کہ ابا نہیں مانیں گے، میں ان سے تو بار بار بات کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر وہ نہیں مانے تو پھر وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ وہ بیچارگی سے بولی، جس پر مایا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کے گھر جائے گی اور اس کے ابا سے اجازت لے گی۔ اسی لیے آج مایا اپنی گاڑی میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی اور ساتھ میں اجازت لینے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو اس کے اماں ابا اس پیاری سی لڑکی کو، جو کہ ایک گاڑی سے نکلی تھی، دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئیں، ماروی نے فوراً اس کا تعارف کروایا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اماں ابا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے مایا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جب سے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں یہی ایک لڑکی ہے جو میرے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتی ہے، ورنہ دوسری لڑکیاں تو مجھے کلاس سے نکالنے کے چکروں میں تھیں اور بہت اذیت دیتی تھی، صرف مایا کی وجہ سے میں آج تک بچی رہی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جس پر مایا نے کس کر اسے ٹھوکا دیا، جو اسے فرشتہ صرف بنا کے پیش کر رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس کے اماں ابا بھی تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگے تھے اور اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس کی اماں فوراً کچن میں کچھ لینے چلی گئی تھی، جبکہ ابا جو باہر جانے لگے تھے، مایا کے روکنے پر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، مایا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، جس پر ماروی کے باپ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں جی بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے بولے تھے۔ انکل، پرسوں میری برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ماروی جو میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پر ہو، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایسا کیوں ہے انکل؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بے بسی سے بولے، بیٹا تمہیں پتہ تو ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، میں رات کو کیسے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دوں؟ وہ اس کو زمانے کی تلخ حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ فوراً سے بولی، انکل اب آپ تو مجھ سے مل چکے ہیں نا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیسی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ماروی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس کی رسپانسبلٹی میں لیتی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار ہوئے تھے، اسے انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے، ایک واحد ہی تو وہ ان کی بیٹی کی دوست تھی، اگر اس کو بھی وہ انکار کر دیتے تو ایسا کیسے چلتا؟ کچھ دیر منانے کے بعد آخرکار ماروی کے ابا مان ہی گئے، جس پہ وہ دونوں خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ دونوں کے سر پر پیار دیتے باہر جا چکے تھے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کیا تم میرے ہاتھوں کی بریانی کھاؤ گی؟ وہ بے شک تمہارے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کی طرح تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے امید ہے شاید تمہیں پسند آئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید سے بولی تو مایا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، کوئی چیز تم بناؤ اور میں نہ کھاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی خوشی سے وہ اس کے لیے بریانی پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی، جو مایا نے بہت شوق سے کھائی تھی۔ ایک پلیٹ سے تقریباً زیادہ ہی وہ کھا چکی تھی اور اب اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح جب یونیورسٹی میں آئے تو ماروی نے اس کے گلے لگ کر اس کا برتھ ڈے وش کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آ رہی ہو نا تم آج میری سالگرہ پر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں ہاں بابا آ رہی ہوں، ایک ہفتے سے تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، تو کیا اب بھی نہیں آنا؟ آج وہ دونوں جلدی ہی گھر چلی گئی تھیں، جبکہ مایا نے اپنی پوری کلاس کو انوائٹ کیا تھا۔ اپنی برتھ ڈے پارٹی پر شام کو مہمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ آج تو مائرہ بھی سرخ رنگ کی شارٹ میکسی میں وہاں موجود تھی، جس نے اس کے بدن کو بالکل بھینچا ہوا تھا۔ سارے ایک دفعہ مڑ کر تو اسے لازمی دیکھ رہے تھے، جس پر اسے اپنے حسن پر تفاخر ہونے لگا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر پھر رہی تھی، اسے امید تھی کہ آج اس کا کسی نہ کسی طرح شارون قادوانی سے سامنا ہو ہی جائے گا اور وہ اس کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا ہی لے گی۔ اس حد تک وہ خوش آئند تھی جب اس نے باہر سے اندر آتی ماروی کو دیکھا، جو نہایت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی اور وہ اندر کی جانب آ رہی تھی، ہاتھ میں شاید کوئی گفٹ تھام رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں تحقیر لیے اس کی جانب بڑھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا مذاق نہ اڑائے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ آخر مڈل کلاس فیملی سے ہو کر اس کے یہاں آنے کی جرت بھی کیسے ہوئی تھی؟ اس کو اچھی طرح سبق سکھانے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں اتنی شاندار پارٹی میں آنے کی؟ کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا گھر بھی دیکھا ہے جہاں تم منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ ابھی اس نے اندر ہی قدم رکھا تھا کہ ایک دم سے مائرہ اس کے سامنے آتی چلا اٹھی، جہاں سب مہمانوں کا مرکز ایک دم وہی بن گئی تھی۔ سب دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مائرہ؟ راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ پھر اس کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے وہ آج مایا کا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید مائرہ اس قسم کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کو تو لڑنا تھا اور اس کو یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اتنی حد تک برداشت کر لیتی؟ اس لیے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دوبارہ باہر پٹکا۔ خبردار جو تم نے اس گھر کے اندر قدم رکھا تھا، تم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے اس بڑے گھر میں آنے کی، سمجھی تم؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ ہو کون تم یہاں آنے والی؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں؟ وہ ایک دم اس کے کپڑوں پر طنز کرتی ہوئی کہا لگاتی ہوئی بولی، جس پر سبھی لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ اس قدر توہین پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آنسو گالوں پر پھیل گئے تھے۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، مگر اپنی دوست کا کیا کرتی، جس نے اس کو اتنی منتیں کر کے بلایا تھا۔ وہ کب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی اور مائرہ تھی کہ اس کو اندر جانے ہی نہیں دے رہی تھی، اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ وہ ایک دم پھر اٹھی اور اپنی اندر ہمت جمع کرتی وہاں بولی تھی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ مائرہ، مجھے یہاں مایا نے بلایا ہے اور میں اسے ملے بغیر تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم پتہ نہیں کیسے اتنی ہمت سے بولی تھی کہ مائرہ کو اس کی زبان چلانے پر شدید طیش آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر تھپڑ مارتی، کسی نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یو بلڈی بچ! مگر ساتھ والے کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، کیونکہ وہاں مایا موجود تھی، جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیسٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینکا؟ اس کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑ کر بولی کہ مائرہ کی ایک دم چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی رکھ کر تھپڑ اس نے مائرہ کے منہ پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر خود بھی نیچے گری تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے اس نے ماروی کو نیچے پھینکا تھا۔ سارے یہ تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تو کیا وہ سادہ سی لڑکی واقعی مایا قادوانی کی دوست تھی؟ پھر تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس کو تنگ کرنا چاہیے تھا۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مائع خیز نظروں سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے، جب مایا نے اس کو فوراً اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو ماروی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان نظروں سے بولی تھی، جس پر وہ مشکل سے ہی صحیح سرخ بہتی آنکھوں سے اس بات پر سر ہلا گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی اور اس کو پانی پلاتے ہوئے شانت کر رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ کتنی فکر تھی اس کو اس کی دوست کی، مگر اس کا یہاں رکنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ تو ہیں ہی ڈبل اسٹینڈرڈ، صرف کپڑوں سے لوگوں کو جج کرتے ہیں، مگر ان کی بولتی تو آج میں اچھی خاصی بن کر کے رہوں گی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے معنی خیز نظروں سے بولی، جس پر ناسمجھی سے ماروی نے اسے دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ پکڑو، میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آتی ہوں، اور جاؤ اوپر میرے کمرے میں جا کر چینج کر لو، لیفٹ سائڈ پر 3rd روم ہے۔
مگر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ منمنائی، جس پر اس نے آنکھیں دکھائی تھیں، اور اس کی بات کو سنتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی اوپر جا چکی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر تھرڈ روم ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ آمنے والا روم تھا یا سامنے والا، کیونکہ اس کوریڈور کے دونوں سائڈ پر کمرے تھے۔ وہ اللہ کا نام لیتی ایک کمرے میں گھس چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو سکون میسر کیا تھا۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے اس کمرے کو اشتیاق والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس کا گرے اور وائٹ کلر اس کمرے میں رہنے والے کی نفاست کے بارے میں منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا مایا اپنا کمرہ اتنا صاف ستھرا رکھتی ہے؟ اس کو کیا گرے وائٹ کلر اتنا پسند ہے؟ وہ ایک دم سوچ کر رہ گئی، کیونکہ حال ہی میں مایا نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو ڈارک کلر زیادہ پسند نہیں ہے بلکہ لائٹ کلرز پسند ہے۔ وہ انہیں سوچوں میں تھی جب وہ واش روم کا رخ کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ واش روم بھی نئے طرز کا بنا ہوا تھا، جس میں ہر آسائش موجود تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندر کے منظر دیکھنے لگی اور پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے فوراً اس ڈریس کو کھولا تھا جو مایا نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کی نہایت خوبصورت میکسی تھی، جس کے بازو کندھے کے نیچے سے شروع ہوتے تھے اور کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے، جبکہ اس کے پچھلے سائڈ پر زپ لگی ہوئی تھی، جس سے اس کی پیچھے کی گردن صاف نمایاں ہونے والی تھی۔ وہ تو حیرت سے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسی ڈریس کیسے پہنے گی۔ ایسے کپڑے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ پہنے تھے۔ وہ بے شک بے حد پیاری تھی، مگر وہ ان کو کیری کیسے کرتی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ دھونے کے لیے شاور آن کرتی، اس کا ہاتھ غلط بٹن پر لگ چکا تھا اور اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ اب تو اس کے پاس کوئی چارہ بنا تھا، اس کو یہی ڈریس پہننا پڑا۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈریس پہنا اور اپنے آپ کو واش روم کے لگے آئینے میں دیکھا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کیا وہ اس حد تک بھی حسین لگ سکتی تھی؟ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر یہ سوچ ہی اس کے چہرے کو شرم سے سرخ کر گئی تھی کہ وہ یہ پہن کر باہر جائے گی۔ اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھنا چاہا، اس کی ہمت نہ پڑی۔ ایک گہرا سانس بھر کے اس نے خود کو تیار کیا اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ جب آگے ایک اجنبی شخص کو دیکھتے اور اپنے حلیے کو دیکھتے اس نے چیخ مارتے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جسے سامنے موجود شاہرون کادوانی دھکا دے کر کھول چکا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں خوف جگمگانے لگا۔ شاہرون ایک مافیا مین تھا، انڈر ورلڈ کا، جو کہ نہایت شفاق مشہور تھا۔ اس کو اپنی چیزوں میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی، اور جھوٹی چیزیں تو وہ قطعاً استعمال کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی آتا تھا، نہ ہی اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت تھی سوائے مایا کے۔ مگر آج جیسے ہی اس نے ایک ویٹر سے سنا کہ کسی کو اس نے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا ہے تو غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے لگی تھیں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اندر جو بھی ہے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا، کیونکہ وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا عادی نہ تھا، اور کسی نے اس کی ریاست میں قدم رکھ کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ فوراً تیزی سے اپنے کمرے میں آتے اس نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تھا۔ کوئی حساس مواد کسی نے چھیڑنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر ویٹر کی بات یاد آتے ہی وہ کوئی لڑکی تھی، اس کا غصہ اور سر چڑھ کر بولنے لگا، کیونکہ ایسی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اسے رجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس لیے وہ ایسی لڑکیوں سے کوسوں دور ہی رہتا تھا، بلکہ اس کو کسی لڑکی ذات پر اعتبار نہیں تھا جو صرف اس کی دولت کو پسند کرتی تھی۔ آج کل کوئی بھی مخلص معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے سبھی لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا، اور مایا کو بھی یہی ہدایت دی تھی یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرے گی، مگر مایا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی مخلص لڑکی کو اپنی دوست بنا چکی ہے، جس میں کوئی بھی بناوٹی تاثر موجود نہ تھا، جس پر شاہرون کادوانی اچھا خاصا تپا تو تھا، مگر کیا کرتا، اس کی بہن کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھا۔ مگر اس کو بھی ملنے کا تجسس تھا کہ آخر کون سی لڑکی تھی جس نے مایا جیسی اڑیل لڑکی کو زیر کر لیا تھا۔ مگر ابھی تو اس وقت وہ واش روم میں موجود لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے واش روم میں موجود تھی۔ ضرور اس کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا غصہ سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اور وہ ایک ایک پل گن رہا تھا کہ کب وہ باہر آئے گی اور وہ اس لڑکی کا کام تمام کرے۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کے اعصاب شل ہوئے تھے۔ وہ جو غصے سے اس پر دھاڑنے لگا ارادہ رکھتا تھا، اس معصوم پری کو دیکھتے جیسے اس کی دنیا ہل گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی چیخ مارتے دروازہ بند کرنے لگی تھی جب وہ بیچ میں ٹانگ اٹکاتا دروازے کو ایک زوردار دھکا مارتے دوبارہ کھول چکا تھا، اور وہ لڑکی خوف سے پیچھے ہونے لگی تھی۔
اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر نہ جانے اسے کیوں اچھا لگا، وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، جبکہ وہ ایک ایک بھاری قدم اس کی جانب اٹھا کر اس کے قریب ترین آ گیا تھا کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا، جو کہ ماروی کے انگ انگ کو جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی اس شخص سے۔ میں وہ میں تو یہاں ڈریس چینج کرنے آئی تھی، مایا نے مجھے اپنے کمرے میں بھیجا تھا، وہ لیفٹ سائڈ پر، وہ تھرڈ روم میں، وہ ایک دم ہکلاتے ہوئے بولی۔ تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ مایا اوپر کسی کو بھیجنے کی غلطی نہیں کر سکتی، یقیناً اگر اس نے اس کو اپنے کمرے میں بھیجا تھا تو وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہی تھی جس کا وہ ذکر کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک اوپر سے نیچے تک نظر اس پر ڈالی ہوئی، اس کو گہری نظروں سے دیکھا، جیسے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے جو اپنی بہن کے بعد اس کو بھی اندر تک ہلا کے رکھ گئی۔ اس نے غور سے اس کو دیکھا اور اس کے قریب آنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے نرم رس سے بھرے لبوں پر جھکنے لگا تھا، وہ ایک دم اس کو پیچھے دھکیل گئی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بری طرح روتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اچھا خاصا شوق ہوا تھا۔ اس شخص کی قربت کے لیے ہر لڑکی مرتی تھی، اور یہ تھی کہ جسے وہ اپنے قربت سے آشنا کروانا چاہ رہا تھا، وہ اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی کہ یہ بات اسے بری طرح کھلی تھی، جبکہ اس کی نظر اندازے پر وہ اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا تھا اور اس کے بہتے ہوئے آنسو پر اپنے لب رکھتے، جس نے ماروی کو بری طرح ساکت کر دیا تھا۔ اس کا سانس بھی آنا بند ہو چکا تھا، جسے وہ اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے اندر اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا۔ جب ماروی ہوش میں آتی، ایک دم اس کو دھکا دیتے باہر بھاگی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ کیا ہوا ماروی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مایا، جو اس کو اتنا خوبصورتی سے سجا دیکھ اس کی تعریف کرنے والی تھی، کہ اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ گئی، جو اس وقت کافی حد تک گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مایا، تمہارے کمرے میں کوئی تھا، وہ شخص پتہ نہیں کون تھا، وہ میرے اتنے قریب آ گیا تھا، اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ سسکتی ہوئی وہ بولی، جس پر مایا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ کون تھا میرے کمرے میں؟ میرے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، تم ہی کمرے میں گئی تھی نا؟ وہ اس کو دیکھتے پریشان سی بولی، جس پر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں تمہارے ہی کمرے میں گئی تھی، وہی جو گرے کلر کا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مایا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں، کیونکہ گرے کلر کا روم تو صرف اور صرف اس مینشن میں شاہرون کادوانی کا ہی تھا، جسے سن کر مایا دنگ رہ گئی تھی۔ بھلا اس کا بھائی کسی لڑکی کے قریب آنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ مگر دوسری طرف ماروی تھی، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، اب بھلا وہ کیا صفائی دیتی؟ اور حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ شیر کے کمرے میں جا کر بھی زندہ واپس نکل آئی تھی اس کی کچھاڑ سے۔ اچھا تم ریلیکس کرو، دیکھو میری کیک کٹنگ کا وقت آ گیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کھینچ کر ٹیبل کے پاس لے گئی تھی، جو لاؤنج کے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ سارے ہی اس کے دوست ارد گرد کھڑے ہو کر زور زور سے ہیپی برتھ ڈے گنگنانے لگے تھے، جب اس نے ماروی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کیک کاٹا تھا۔ کیک کاٹتے ہی اس نے سب سے پہلے جس کے منہ میں کیک ڈالا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہرون کادوانی تھا، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ماروی کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی بری طرح سے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی، جب مایا نے جھٹ سے پلٹتے باقی کا کیک کا حصہ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اپنے ڈر کو پس پشت ڈالتے اس نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے وہی کیک کا ٹکڑا تھام کے مایا کے منہ میں بھی ڈالا، اور باقی کا اس کے منہ پر لگا دیا تھا، تاکہ خود کو بھی خوف سے اور اس آدمی کی گہری نگاہوں سے بالکل باہر نکل سکے، جو یک ٹک اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں تو مایا نے بھی ماروی پر محسوس کی تھی، اور اس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی گھر جانے لگے تھے، جب ماروی بھی مایا سے ضد کرنے لگی تھی کہ اس کو گھر چھوڑ آئے، کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی، رات کے 10 بجے تک پہلے وہ کبھی باہر نہیں رہی تھی گھر سے، مگر آج وہ مایا کے ساتھ موجود تھی، کیونکہ اس نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر مایا کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جب تم میرے گھر رکو گی؟ اور گہری سانس بھرتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ ایک بار پھر منت کرنے لگی تھی۔ پلیز یار، مجھے گھر چھوڑ دو، ورنہ میرے بابا تو مجھے کبھی تمہارے گھر دوبارہ نہیں آنے دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی، وہ منہ مناتے ہوئے بولی، جس پر وہ کہکہا لگا گئی تھی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتی ہوں۔
ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ اس کے ساتھ باہر جب پیچھے سے شاہرون کادوانی کی کرخت آواز آئی تھی، جس نے ماروی کے قدم تک منجمد کر دیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو مایا؟ بھائی وہ میں اپنی دوست کو گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کے بابا سے اس کی رسپانسبلٹی لی تھی کہ میں اس کو خود گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس لیے جا رہی ہوں اس کے ساتھ۔ وہ شاہرون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہمارے ارد گرد کافی دشمن ہیں، اس لیے میں تمہیں اتنی رات کو تنہا باہر نہیں جانے دے سکتا۔ تم جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں اسے، اس نے ماروی پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جب وہ رونے کو ہی تھی، جس پر مایا نے اس پر ترس کھاتے شاہرون کادوانی کو گھورا۔ بھائی آپ جو بھی کہہ لیں، میں اس کے ساتھ جاؤں گی، اگر آپ کو ساتھ آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شاہرون کادوانی ضبط کر کے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کچھ لمحے اس پری وش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن اس کو کوئی بھی موقع اس کے خیال میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ پورے راستے اس کی گہری نظریں صرف اور صرف ماروی کے چہرے پر ہی ٹکی رہیں۔ جیسے ہی اس کا گھر آیا، اس نے چادر اپنے گرد کس کر لپیٹی اور بھاگ گئی۔ جب تک وہ اندر نہ چلی گئی تب تک وہ لوگ باہر ہی رکے رہے۔ اس کے ابو نے بھی باہر مڑ کر دیکھا تھا، جہاں مایا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کی بچکانی حرکت پر وہ مسکرا کر اندر چلے گئے۔ جب شاہرون کادوانی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کو غور سے دیکھا تھا، اب تو اس کے گھر کا بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جب چاہے مرضی یہاں آ سکتا تھا۔ وہ زیر لب سوچ کر مسکرا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، ایک ہفتے پہلے کے منظر کو یاد کرتے۔ اس دن جو سب بھی ہوا وہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم چاند کو تک رہی تھی جب دھپ کی آواز آتی۔ چھت پر سے اس نے سمجھا کوئی بلی ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی، کسی شخص کو دیکھتے وہ کوئی چیز مارنے لگی تھی۔ جب اگلے شخص نے اس کے منہ پر اپنی بھاری ہتھیلی رکھتے اس کو دیوار سے ٹکایا تھا اور اس چیز کو پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے، وہ اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کرتا ہوا بولا۔ اس من موہنی چہرے نے ایک ہفتے سے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی پلکوں سے روٹ گئی تھی۔ اب جب اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو دل کو قرار آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنے دل کی تشنگی مٹائے، مگر جانتا تھا اس سب میں اس لڑکی کی جان پر بن جائے گی۔ جیسے ہی ماروی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کا وجود برف کی مانند جم چکا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں شاہرون کادوانی تھا۔ اس کی دوست کا بھائی اس کے گھر میں اس رات کے پہر کیا کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا دماغ معاوف کر رہی تھی۔ نظریں تیر کی تیزی سے دروازے کی جانب گئیں، جہاں وہ شاید کنڈی لگا آیا تھا، اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا اتنی خاموشی سے وہ کیسے آ سکتا تھا۔ یہی سوچ رہی ہو نا میں اتنی خاموشی سے کیسے آ گیا؟ تو بتا دوں یہ میری کوالٹی ہے کہ میں بغیر چاپ کے کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں، اور کسی کے بھی دل میں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی اور اسے دور دھکیلنے لگی تھی، مگر وہ تو جانے کب کا پیاسا تھا، وہ اس سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دھکا مار کے ماروی بری طرح سسک کر رو دی۔ آواز نہایت آہستہ تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں، اور اگر ہو جاتے تو یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کے ماں باپ اس پر بالکل یقین نہ کرتے کسی غیر مرد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ میری دوست کے بھائی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کتنی بار کہوں میں آپ کو، میں آپ لوگوں کے دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ آخر چیخ پڑی تھی جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، نہ تمہیں تب تک چھوؤں گا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی، تو اس بار نکاح کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، نکاح۔ اب میں نکاح کے بعد ہی تمہارے قریب آؤں گا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ انکار کی کوئی صورت نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہ ہی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ ساکن سی وہیں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ جب اس کی والدہ نے اندر آتے اسے اطلاع دی کہ تیار ہو کر باہر آ جائے، وہ کشمکش سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی، مگر ان کی کہی پر عمل کرنا تو تھا۔
اس لیے نہا دھو کر کپڑے بدلتی باہر آئی، جہاں ایک خوبرو سے نہایت سوبر قسم کی عورت موجود تھی۔ ساتھ میں مایا کو دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں، جو اس کو دور سے دیکھتے ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ آ کے اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی تھی جب اس عورت نے بولنا شروع کیا، بھائی صاحب ہمیں بس آپ کی بیٹی ہی چاہیے تھی، اس کو ہم اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ شارون اور مایا کی ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، میں ہی ایک ان کی خالہ موجود ہوں، اس لیے میں یہ رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس بچی کو مایا کے برتھ ڈے میں دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اپنے گھر کی بہو بناؤں، اس لیے اپنی بیٹی کو ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر انہوں نے ایک نظر ماروی کو دیکھا تھا، جو خود بھی انہی کی طرح حیران تھی، مگر ان کو بھی یہ احساس تھا کہ خوش قسمتی بار بار کسی کے در کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ انہوں نے کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں اقرار کرنے کی طے کر چکے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی اور 2 بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی بھی شادی کرنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی تو باقیوں کے رشتے بھی اچھے ہی گھر میں ہوتے اور ان کی بھی ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جاتے۔ ماروی سے پوچھنے کے بعد اگلے ہی دن وہ ہاں کر چکے تھے، جبکہ مایا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر آنے والی تھی۔ انہوں نے بات کی تھی کہ وہ رخصتی ساتھ ہی چاہتے ہیں، جبکہ ماروی کے ابا نے اس بات پر انکار کیا تھا، کیونکہ ابھی اس کی اسٹڈی نامکمل تھی، اس لیے شاہرون کی خالہ نے کہا تھا وہ وہاں رہ کر بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ایک ہی ہفتے کے اندر اندر انہوں نے شادی کے سارے انتظامات طے کر لیے تھے۔ جیسے ہی مایا نے شاہرون کو مہندی کی پکس دکھائیں، ماروی کی تو اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اس تک پہنچ جاتا، مگر اس کو اپنے اوپر بند باندھنا تھا، اپنی شدتوں کے دریا کو لگام دینی تھی، کیونکہ انہیں نکاح سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی چیز کا وعدہ کیا تھا اس نے، مگر جب کل وہ اس کی دسترس میں ہوتی تو اس کے کس کس پور کو چھوئے گا وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ سرشاری سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جس کی بلائیں مایا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لی تھیں۔ اس کا بھائی پہلی بار زندگی میں اسے دل سے خوش نظر آیا تھا، ورنہ ان دونوں نے ہی بہت سی مشکلیں جھیلی تھیں۔ اپنی زندگی کو ہاتھوں پر لے کر چلتا تھا اس کا بھائی، اس کی جان بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، انڈر ورلڈ میں جا پہنچا تھا، غیر قانونی کام کیے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سب گندے دھندے کو چھوڑ کر اپنی لائف کی طرف دھیان دے، اور یقیناً ماروی وہ ایسی روشنی تھی جو اسے دلدل سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتی۔ ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں وہ بالکل بھی یونیورسٹی نہیں گئی، اس نے لیو لے رکھی تھی۔ مایا بیچ بیچ میں جاتی رہی، مگر اس نے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقیناً اگر وہ کلاس میں کسی کو بھی بتاتی تو وہ ماروی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ تب تک خاموش رہی جب تک شاہرون کادوانی کی ویڈنگ نیوز میڈیا میں بریک نہیں ہو گئی۔ ہر طرف اس کی شادی کا چرچا تھا، میڈیا کے کئی لوگ اس کی شادی میں آئے تھے۔ اس نے گرینڈ ہال میں بکنگ کروائی تھی، جو بہت عالی شان تھا، اور سب کی زبان زد عام پہ اس کی مشہور آسائشات اور ڈیکوریشنز تھیں۔ ہر کوئی ماروی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ دل میں بری طرح خوفزدہ تھی کہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اس چھوٹی موٹی سی لڑکی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نکاح آنن فانن ہو چکا تھا اور وہ جلد ہی رشتہ زواج میں بن چکے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، وہ ساتھ ہی ماروی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھام چکا تھا، سب کی نظروں سے بچا کر، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے کان میں مناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایسے بن گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھے آواز نہیں آئی تمہاری، وہ اسے تنگ کرنے کو بولا، جس پر وہ دیکھ کر رہ گئی۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع تو یہ شخص ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تنگ تو تم نے مجھے کیا ہے لڑکی، ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہو، تمہاری یادیں ہوں یا تمہاری باتیں ہوں، میرے ذہن سے جاتی ہی نہیں، مگر آج رات میں تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکو گی، یہ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جس نے اس کی اچھے سے اوسان قطع کر دیے تھے۔ رات کو جب مایا اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تو اس نے فوراً مایا کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مایا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی، وہ جس پر مایا کا دل کیا اسے خوب تنگ کرے، مگر آج کی رات اس نے اس کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، وہ بہت پیار سے رکھیں گے تمہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ میں نے اپنے بھائی کو کبھی کسی کے لیے اتنا بے صبرا نہیں ہوتا دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ترستے ہیں، اور پلیز تم انہیں خوش رکھنا میری جان۔ میرے بھائی نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں اس زندگی میں، شاید تم ان کی پہلی خوشی ہو، اس خوشی کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ کر جا چکی تھی۔
پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اگر وہ اتنے ہی دکھ جھیل چکا تھا تو اس نے ایسے ہی کیوں چنا تھا؟ وہ تو کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنی شیروانی اتار کر پھینکتے اس نے ماروی کو دیکھا، جو آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اچھلی تھی۔ وہی جو آج رات کرتے ہیں، سہاگ رات منانے والا ہوں۔ وہ بیڈ پر آتے آرام سے اس کو جولری سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا اور فوراً اسے ایک نائٹی تھمائی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں یہ پہن کر آؤں گی؟ یہ تو اتنی چھوٹی ہے۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی بولی۔ تو تمہیں اس میں ہی دیکھنے والا ہوں، کوئی انجان شخص تو نہیں؟ وہ اس کو واش روم میں دھکیلتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کی نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ وہ دوبارہ اندر بھاگنے لگی، جب اس نے اس کو اٹھاتے بیڈ پر لا پٹکا۔ جانم، آج کی رات تو سوچنا بھی مت، تم صرف میری ملکیت ہو، شاہرون کادوانی کی۔ وہ اس کی گردن پر جلتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ گہرائی میں جاتے جا رہا تھا جس نے ماروی کی جان نکال دی تھی۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی شدتوں سے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کیونکہ تم میری زندگی کا حاصل ہو جو کسی بھی بناوٹ سے پاک ہے، اور میں تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے آج تک کسی سے نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے کبھی کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مگر تم وہ واحد اور پہلی عورت ہو جس پر میں اپنا تن من نثار کرنے کو تیار ہوں، اور تم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو انکار نہ کر سکی، اور اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ پوری رات بھیگتی رہی اور وہ اس کو اپنی محبت میں بھگاتا رہا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتے وہ اس کو پوری رات بھگوتا رہا۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے گلنار ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایک شدتیں وہ اس کے اندر منتقل کرتا وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو بہت قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی شارون، آپ بھی کبھی مجھ سے بے وفائی مت کریے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تم میرا عشق ہو جس سے میں صرف وفا کر سکتا ہوں۔ بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تو اسی دن تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا، یہ وعدہ ہے شاہرون کادوانی کا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا بولا اور اس کی سانسوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر اونڈیلنے لگا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، ساتھ ساتھ ماروی بھی اس کی شدت سہتے اس کے ناخن شاہرون کادوانی کی کمر میں دھنستے جا رہے تھے، مگر اس نے ماروی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں تھام کر اس وقت پوری طرح اپنے اندر سمو لیا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ اس گہری رات میں ان دو پریمیوں کا ملن ہوا تھا جنہیں ہمیشہ ایک سچی محبت کی حسرت رہی تھی۔ آج ان دونوں کی حسرت پوری ہو چکی تھی۔